घर भेजेंगे तो चंदा मांगने लगेगा। अगर ये उलमाए कराम नहीं होते, रब्बे काबा की कसम, तो मैं पेशाब करने का तरीका कोई ना बतलाता। ये उलमाओं का एहसान मानो, एहसान। ये हमारे उलमा है, इनकी इज्जत करना सीखो। लेकिन इज्जत कहां है? फलाना मौलाना उनके फला बता दिए ना, अब उनके दिल में बुग़्ज़ नफरत पैदा हो गया, फला मौलवी आ जा रहा है, अरे वहां बड़ा वो 24 नंबर, ये अलकाब हमको सिखाया जाता है बकायदा, और अहले इल्म हजरात सिखाते हैं नौजवानों को। अरे अकल तो है कि किसी को बुरा भले अलकाब से क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? वो उसको 24 नंबर तुमने कह दिया, अब तुम 36 नहीं हो तब उसको 24 नंबर बोल दिया, नंबर बकायदा दे दिया 24 नंबर बकायदा, वहाब का नंबर निकाले, अबजद गिनती। इसकी तारीफ तफसील अगर मैं करूं तो रोंगटे खड़े हो आऊंगा घूम फिर के, लेकिन जो पॉइंट की बात उससे पहले चल रहा हूं। पॉइंट की बात यह है कि हमने मौलाना को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्या अल्लाह के रसूल का तरीका यह था? अल्लाह के रसूल तो अच्छे अखलाक वाले थे, आला अखलाक वाले थे, अच्छे से बोलते थे, अच्छे से लोगों के साथ पेश आते थे, तभी लोग कहते थे अमीन है, सादिक है, सच्चा है, इसके पास अमानत रख दो। सिर्फ कसूर क्या था? हमारे नबी एक अल्लाह की तरफ बोला, यही अरे उलमा का कसूर है, तो यही वजह से तुम भी इनके साथ ये कर रहे हो। तो मुशरिक मक्का में और उम्मत मुसलमान में क्या फर्क? क्या फर्क हमारे अंदर? वही मुशरिक मक्का करते थे कि रसूल सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो उनको बुरा भला कहा जाता था। आज यही उलमा एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, उनको भी बुरा भला। उमर रजी अल्लाह ताला जब ईमान नहीं लाए थे तो उनको लोग अपना बोलते थे, और जब ईमान लाए तो लोग कहने लगे साबी हो गया, साबी। आज कहते वहाबी हो गया। उमर रजी अल्लाह ताला ईमान लाए, एक अल्लाह को मानने लगे, तो लोगों ने साबी लक़ब दे दिया, और आज हम सिर्फ क्या है, नाम का फर्क। हम अब जो ईमान लाए, जो सही रास्ता बतला रहे हैं, उनको हम वहाबी कहते हैं, जो कि हम लोग उस लायक नहीं है। वहाबी मतलब जानते हो, अल्लाह वाले, हम गुनहगार इंसान, कहां अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे तो बड़ी बात। इतना आला मकाम हमें दे दिया कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वहाबी का लक़ब दे दिया हमें कि बताओ, और हम बुरा भला एक दूसरे को बोलते। क्या ये हमारे अंदर अमल है? ये अमल हमारा सही है कि हमने दोस्ती किससे किया? अहले इल्म हजरात को छोड़ दिया, और अपने बच्चियों को कहां तालीम देंगे? इंग्लिश मीडियम में, ताकि हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज आयशा, माय नेम इज जुलेखा। इंग्लिश में झाड़े बैठ के, इंग्लिश में ही इनसे सवाल होगा, फरिश्ता के कहेगा हाउ आर यू, ये मुद्दा उठ के कहेगा आई एम फाइन। क्या इंग्लिश में सवाल होगा? अरबी में हंसने की बात है नहीं, इस्लाह की बात। इस्लाह करो अपने। वो अंग्रेज दुनियावी पढ़ाई पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पहले दीन की पढ़ाई दो, ताकि अकीदा दुरुस्त रहेगा तो सारे मायात दुरुस्त रहेंगे, सारी बुनियाद दुरुस्त रहेगी। अकीदा दुरुस्त करो, बच्चे को पहले दीनी तालीम दो, आयशा में भेजो, और जो भी हफ्सा है, जो भी यहाँ पे अदारा मुझे नहीं मालूम, जो सही अदारा है कुरान हदीस के वाकई में जो दावत का काम कर रहा है, अगर तुम्हारा बच्चा इनके पास आकर तालीम हासिल करेगा, ये बेचारे जिनको तुम 3000 6000 पगार देके कहते हो हमने इतना देते हैं, एहसान करते हो, 6000 देके इतना देते हैं। एक फिजिक्स पढ़ाने वाले को टीचर रखोगे तो 1000 रुपये एक लड़के का, एक मौलवी को लाओगे तो 100 रुपया मौलाना, 85 में काम चला लो। अरबी तालीम को इतना हकीर हम समझ लिए, इतना हकीर समझ लिए कि फिजिक्स पढ़ाने वाले को 1000 रुपया दे सकते हैं, मौलाना 100 रुपया में काम चलाओ। मौलाना इंसान नहीं है। 6000 देते उनको, 3000 देते उनका घर चल जाएगा। बेचारे कैसे चला रहे हैं उनका दिल ही जानता है। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र, 6000 में अच्छे से अच्छा खाता है, अच्छे से अच्छा पहनता है। ये करोड़पति रात को सोना उसका दुश्वार है कि टेबलेट लेकर सोता है, टेबलेट लेनी पड़ती, वॉचमैन लगाना पड़ता, कुत्ता लगाना पड़ता है कि उसकी देखभाल करे। ये मौलवी दिन भर पढ़ाया, टाइम सो गया, अच्छी नींद लग रही, फजर मुड़ जाएगी। हाय हलाल कमाई में कितनी बरकत है 6000 में। लेकिन फिर भी दुनियावी हालात को देखते हुए 6000 हमारे नजदीक तो उलमाओं की तनख्वाह जायज नहीं, मैं जायज नहीं समझता। कम से कम 10,000। यही वजह है तुम्हारे मकराने से मस्जिद से आलिम भागने लगते हैं, कह रहे हो फलाने क्या गए थे यार 6000 वो भी टाल टूल के देता है। बात आई तो लगे हाथ तो कह दूं, तो उलमाए कराम तुम्हारे बच्चों को तालीम देते, अगर ये ना हो तो इतने एहसानात जो तुम्हारे ऊपर आए, जो तुम सीख लियो बोलना, ये भी ना सीख पाए।
اگر 10-12 ہزار دو گے کبھی تمہارا مسجد مدرسہ چھوڑ کے جائے گا مسلمانوں؟ اللہ کو گواہ بنا کے بولنا جو بات بول، بتاؤ چھوڑ کے جائے گا؟ 10,000-12,000 دو گے چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں جائے گا، کیونکہ کہے گا ہم کو تو ہمارے خوراک مل ہی رہا ہے، کیا ضرورت دوسرے سروس کی طرف دیکھنا۔ تمہیں دین کا تعلیم دیتا رہے گا، مجاہد بنائے گا تمہارے بچے کو، تاکہ جب گھر میں جائے گا تو بچہ کہے گا ابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ ابا کہے گا وعلیکم السلام، بیٹا کہاں سے فارغ ہو گیا؟ بڑا خوش ہو جائے گا، اتنا عین کاف سے بولے گا۔ وہ کس نے سکھاتے ہیں؟ جن کو 6,000 دیتے ہو تم اور فخر کرتے ہو، وہی سکھاتے تمہارے بچے۔ اور جو انگریزی تعلیم دیتے ہو، ابا ٹاٹا، ابا بائے بائے، ابا بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں بچہ انگلش جان رہا ہے ہمارا۔ بتاؤ کتنی زمین آسمان کا فرق ہم نے کر دیا۔ اسلام اور منافق اور کافر، کیا فرق ہے؟ کیا فرق رہ گیا ہمارا؟ کہ ہم نے جو تعلیم تھا، یہی جو تعلیم ہے، ہمارے والدین کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ انہوں نے عبداللہ محمدی کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ نے مجھے عزت کے ساتھ بلایا ہے، میری بات سن رہے ہو، جو میں نے علم حاصل کیا ٹوٹا پھوٹا آپ تک پہنچا رہا ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پہنچا رہا ہوں۔ یہ ہمارے والدین کا احسان ہے۔ آج اگر اسی جگہ پہ تمہارا اولاد ہوتا تو سینہ فخر سے چوڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں چوڑا؟ ذرا زور سے بولو، چوڑا ہوتا نا فخر سے کہ ہاں ہمارا اولاد، واہ علامہ احسان کی طرح تقریر کر رہا ہے بندہ، واہ جہجیز کی طرح کر رہا ہے، واہ فلانے مولانا، واہ ثناء اللہ مدنی پھیل ہے ان کے آگے، واہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف نکلنا ہمارا لڑکا، بڑا فخر محسوس کرے گا، کہے گا بھی اے سنتے ہو ہمارا بچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے، فخر ہوگا، کہتے ہوئے بھی فخر ہوگا۔ ہمارا بچہ عائشہ کے مسجد میں عالمیت کورس کر رہا ہے، سراج الدین صاحب ان کو سکھا رہے ہیں عالم، اور انہیں سراج الدین صاحب کو پگار کتنا؟ پوچھ لو، بیٹھے ہیں مولانا کتنا پگار ہے آپ کا؟ 6,000۔ بیچارے کیسے کاٹ رہے زندگی اگر بال بچے والے۔ میں یہ کہتا ہوں ذمہ داران سے ریکویسٹ کر کے کہ ذرا 6,000 اپنے اوپر لاگو کرو، 1 مہینے کے بعد ریزلٹ بتاؤ کیا پوزیشن ہے۔ مولانا پوچھیں گے کہ مولانا پوچھیں گے کہ آپ بتائیے بھائی صاحب کیا پوزیشن ہے، 6,000 میں گزر ہوا؟ خود ہی بتلا دے گا سلیت، بھیا کیسے گزار رہے تھے اتنا دن سے، بتاؤ کیسے بیچارے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے، حدیث کا لفظ ہے نا مولانا، العلماء انبیاء ورثۃ، ہے کہ نہیں؟ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء تو وارث ہیں۔ یہ بزرگ ہمارے محمد ہارون صاحب، یہ سراج الدین صاحب، ہم جتنے علماء کرام جو ٹوٹے پھوٹے سیکھے ہیں دین تم تک پہنچا رہے ہیں، تو ہم انبیاء تو وارث ہوئے۔ تو عزت اتنا ہونا چاہیے کہ 12-13 ہزار روپے سیلری دیتے تب پتا چلتا کہ عزت ہے، خالی یہ نہیں کہ السلام علیکم مولانا ایک کپ چائے پی لو، یہی عزت نہیں ہے۔ عزت ایسی نہیں ہوتی۔ تمہارے بچے کو علم دیں گے تو یہ بچہ آگے چل کے ابا سے کہے گا ابا بہو ایسی آئے گی جو پردے دار ہونی چاہیے، ابا یہ خاندان پاندان اٹھا کے کنارے رکھو، ابا ہم جس لڑکی سے شادی کریں گے پردے والی ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے۔ وہ لڑکا کہے گا، نوجوان یہ نہیں کہے گا۔ انگریزی تعلیم دلانے والوں کے لڑکے اور خصوصاً جو نہیں بھی دلاتے ان کے بھی لڑکے کہتے ہیں کہ ابا اچھے گھرانے کرانا تاکہ اونچا مالدار ہو، ملا ہو، بھیک منگنی کی گاڑی میں بیٹھ کے ایسے ہاں پلسر پہ جا رہے، بھیک منگنی گاڑی بھیک مانگ کے لایا ہے، بیٹھ کے بھائی کرا رہا ہے، پلسر آیا ہے۔ اپنے کمائی سے خریدو تب فخر کرو، تو پتا بھی چلتا ہے کہ اپنے کمائی سے لائے، اپنے کمائی سے لاؤ۔ بھیک مانگ مانگ کے بیچارے غریب کا تم دل ستاتے ہو، بیچارہ غریب کیسے کیسے پیسہ اکٹھا کر کر کے دماغ کو خرید رہا ہے، اور ہم علماء ہو چاہے جو یہ عمل کر رہا ہے سب سمجھ لے کہ عمل بہت ہی کھنونا ہے، بہت ہی بیکار ہے۔ ذات برادری خاندان پاندان دیکھنا اور شادی بیاہ ایسے کرنا، جہیز ادھر آنی چاہیے ادھر۔ مولانا کہیں گے ایسا ہے کہ مولانا ہے، ہم خطبہ دیتے ہیں، لوگوں نصیحت ہے، ایسا ہے پبلک کے سامنے مت دینا، بیک ڈور سے سپلائی کر دو، ذرا دیکھیں نا پبلک، تاکہ خطبہ دینے میں آسانی رہے ہمیں۔ اللہ کے ڈر ہی نہیں ہے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا انہوں نے۔ کچھ علماء، سب کو نہیں لپٹ رہا ہوں، کچھ ایسے ہیں، چاہے ہمارے کیوں، چاہے آپ کیوں، چاہے جدھر کیوں، کچھ ایسے ہیں بیک ڈور سے لے جائیں گے ہم، جاڑی اڑی سب پہنچ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں کیا یہ اچھی چیز ہے؟ ایک غریب بیچارہ کیسے کیسے شادی کر رہا ہے، کیا یہ اچھی چیز ہے؟
وقت زیادہ ہو گیا ہے، پرچی آ گئی ہے، اور کہیے تو ہم بھی اتر جائیں تو سنیے ایک اور بات، اس کی وضاحت اور اچھے سے کریں. لگڑ رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ اصلاح ہو جائے. بھائی صاحب نے لگڑے رہو، لگڑ اس لیے اصلاح ہو جائے. ہم کو اگر صحیح راستہ مل گیا تو آپ کو بھی مل جائے. دونوں ہاتھ پکڑ کے کندھے پہ کندھا ہاتھ رکھ کے جنت میں چلے، اکیلے اکیلے کہے چلے. انشاءاللہ جنت چاہیے تو رسول کا طریقہ اپناؤ گے. ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ نبی کا داڑھی رکھیں گے. اٹھاؤ ہاتھ انشاءاللہ. ذرا گینیے ہاتھ. ہمارے سعید صاحب شبان کمیٹی کے چیئرمین کدھر ہیں؟ پیچھے. ذرا گننا شروع کر دیجئے گا. کتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ان سے ملیے گا بعد میں کہ ہاں داڑھی رکھیں کہ نہیں. دیکھیے ان سب کو کہ داڑھی رکھیں نہیں، تاکہ ہم تو چلے جائیں گے. اللہ رہے گا، اللہ رہے گا. وعدہ کر رہے وعدہ. مسجدوں کو ویران نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. مسجدوں کو پھول کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. نہیں مولانا فجر میں نیندیں نہیں کھلتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فجر میں نیند نہیں کھلتی ہے تو مولانا نے جو وضاحت کیا تھا نماز کے بارے میں کہ شرک ہے، ہمارے ہارون صاحب نے کہ اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل کر رہا ہے. شرک ہے یہ کہ ہم اپنے اوپر عمل کر رہے. جب ہمارا من کرے گا تب ہم نماز پڑھیں گے. سورج کا انتظار کرتا ہے منافق، سورج کا انتظار کرتا ہے. اور کچھ منافق ہوتے بھی ہیں تاکہ ہم کو لوگ دیکھیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. جب منافق چلتے ہیں کدھر؟ نماز کی طرف بڑے کاہلی سے چلیں گے، سستی سے چلیں گے. اور اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں نماز ہی کہے لوگ.